نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء والعبادة رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا، ایک مہینہ، اور یوں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سارے مہینوں کا سردار ہے. انسان جیسا رمضان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ انشاءاللہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے. بہت سے لوگ وہ رمضان کو وصول کرتے ہیں. رمضان کے ایک دن پہلے میرے والد صاحب نے ایک اے سی والے کو فون کیا، اے سی سروس کرنا ہے آئندہ کل. اس نے کہا دیکھو اگر چاند ہو جائے گا تب تو میں سروس کے لیے نہیں آ سکتا، اگر چاند نہیں ہوا تب میں آؤں گا. کہا بھائی آپ تو روزانہ کما کے روزانہ کھاتے ہیں، کہ جو بات بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں رمضان میں بزنس نہیں کرتا. رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، میں پورے مہینے کو وصول کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میں نے ان کو بڑی مبارکباد دی اور میں نے کہا کہ یار سب سے بڑے عقلمند اور تاجر اور سمجھدار اور ہوشیار اور آخرت بنانے والے اور آخرت کے معاملے میں چالاک تو آپ ہی ہیں. کہنے لگے مولانا پورا سال تو کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا کرتے ہیں. یہ ایک مہینہ تو ہمیں ملتا ہے عبادت کرنے کا، وصول کرنے کا. تو مولانا صاحب میں رمضان میں کام نہیں کرتا. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جب بھی وقت ملے تب مسجد، اللہ کا در، مصلی، اللہ کا قرآن. رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، رمضان کا بہترین وظیفہ قرآن شریف کی تلاوت. تو مولانا میں قرآن
کرتا ہوں الحمدللہ روزانہ 10 پارے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور رمضان میں میرے 10 قرآن ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ انہیں ہوشیار کہتے ہیں اور انہیں عقل مند کہتے ہیں اور انہیں سمجھدار کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد یہ اپنی قبر میں یہ لوگ بہت خوش ہوں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کا سمجھدار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کا ہوشیار بنائے۔ سورت میں ایک نان کی دکان ہے، پاؤ نان وغیرہ ملتے ہیں نا، تو سورت میں عام طور پر رمضان میں رات میں لوگ سوتے نہیں ہیں، رمضان کی راتوں کو وصول کرتے ہیں۔ سورت میں عام طور پر یہ ماحول ہے کلچر، اور سارے نان پاؤ والے اپنی دکان کھلی رکھتے ہیں۔ ایک نان والے کو دیکھا اتنے سب نان بچے ہوئے ہیں اور شام کو دکان بند، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد۔ میرے دوست نے کہا کہ یار سورت میں نان کا مین بزنس مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے اور آپ نے کہ مغرب پہلے ہی دکان بند کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے میں کیا کروں، میری دکان پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، وہ کام کرتا ہے، روزانہ 500 روپے کی ملازمت پر وہ میری دکان میں کام کرتا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ سیٹھ صاحب رمضان میں کام پر نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا بھائی ہمارا بزنس ہے، رمضان میں چلتا ہے۔ اس نے کہا رمضان میں بزنس نہیں کرتا، میں رمضان میں آخرت کا بزنس کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اپنے وقت کو وصول کرتا ہوں۔ اس کو پتا ہے نا رمضان بار بار نہیں آتے، اور یہ موقع اور یہ لمحے اور یہ اللہ کی ہدایتیں اور یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمتیں اور ایسے موقع کہ جہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہو، ایسے موقع بار بار ہاتھ لگتے نہیں، بار بار نصیب ہوتے نہیں۔ تو وہ نان بیچنے والے سیٹ کہنے لگے کہ جب میری دکان کا مزدور آدمی جو 500 روپے کماتا ہے اور اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہے، جب وہ پورا مہینہ آرام کر سکتا ہے تو میں سیٹ آدمی مغرب میں دکان بند نہیں کر سکتا۔ میں مغرب پہلے ہر حال میں دکان بند کر دیتا ہوں۔ ارے اتنے سب نان بچ جاتے ہیں، اس کا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، بستی والوں کو پتا ہے کہ مغرب پہلے دکان بند ہو جاتی ہے، میرے سارے نان بک جاتے ہیں، اور جب کبھی نان باقی رہ جائے تو میں علاقوں میں محلوں میں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ نان کے لیے مغرب کے بعد دکان کھولتا نہیں ہوں۔ نسواڑی والوں میں کوئی آپ کی دکان بند کروانے تو نہیں آیا ہوں اور آپ کا کوئی بزنس بند کروانے نہیں آیا ہوں، اتنا ضرور کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ دکان پر ہو، بزنس پر ہو، اگر گراہک نہ ہو تو آپ قرآن پڑھو، آپ ذکر کرو، آپ اپنے وقت کو وصول کرو۔ رمضان کی ایک گھڑی انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ رمضان کی ایک گھڑی انسان کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک بزرگ قسم کھا کر کہتے ہیں اگر یہ جو مرحومی حضرات ہیں جو اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر انہیں کوئی موقع دے دے، کوئی چانس دے دے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دیں کہ رب کریم ہمیں رمضان کا صرف 1 دن دے دیجیے، 1 دن، پورا مہینہ نہیں، 1 دن۔ ان کو پتا ہے کہ رمضان کا ایک دن اتنا قیمتی ہے کہ اس 1 دن میں پوری آخرت کی تیاری کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ، بڑا مبارک مہینہ، بڑا نورانی مہینہ، اللہ سے لینے والا مہینہ۔ رمضان میں تو مغفرت ہو ہی جانی چاہیے، انسان اتنا نیک ہو جائے اور ایسا گناہوں سے بچ جائے اور ایسی سچی پکی توبہ کر دے اور اپنے آپ کو ایسا اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ کو رحم آئے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ تو رمضان میں تو انسان کی مغفرت ہو ہی جانی چاہیے۔ اگر رمضان ملا اور مغفرت نہ ہوئی تو پھر اللہ کے نبی کی بددعا ملے گی کہ جس نے رمضان پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، خلاصہ یہ کہ وہ ہلاک ہو اور جبرائیل آمین کی اس پر آمین ہوگی، بددعا پر مہر ہوگی۔ اس انسان کی ہلاکت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ رمضان ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو؟ کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ فرمایا عام طور پر جو روزے نہیں رکھتے، جو تراویح نہیں پڑھتے، جو رمضان کی ناقدری کرتے ہیں، جن کی رمضان میں رکعتیں جاتی ہے، جو رمضان میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، فرمایا رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، رمضان میں
کا ثواب، تو صرف نیکی کا ثواب نہیں ہے، اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، میرا دل دکھتا ہے، میں دیکھتا ہوں انہیں رمضان کا مہینہ، رمضان کی راتوں میں اللہ کے عاشق لوگ رمضان کو وصول کرتے ہیں اور وہ لوگ کیرم بورڈ کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ کوئی کھیل کود کا اور کوئی غفلت کا اور وقت کو ضائع کرنے کا اور ٹائم پاس کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ کچھ نوجوان ہیں جو مسجدوں میں ہیں، جو گھر میں مصلے پر ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کچھ نوجوان ہیں وہ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، وہ لوڈو کھیل رہے ہیں، وہ موبائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، وہ کرکٹ کے نشے میں مست ہیں، وہ IPL دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے عزیزو، نسواڑی والوں، رمضان غفلت میں نہ گزارو، کیا پتہ یہ زندگی کا آخری موقع ہو، کیا پتہ دوسرا رمضان ملے نہ ملے، اس کو غنیمت سمجھو، اس کو وصول کرو، ہوشیار رہو۔ ابھی میں 5-6 دن پہلے سورت میں تھا، رات 12:30 بجے ایک نوجوان آیا ملاقات کے لیے، میں کھڑا تھا، کیسے ہو، خیریت سے؟ اچھا آپ تو ماشاءاللہ نوکری کرتے ہو؟ کہ جی ہاں نوکری کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں۔ اچھا کتنے بجے نوکری پر جانا پڑتا ہے؟ 10 بجے۔ مولانا گھراٹی بھی بہت ہے، ہول سیل کاروبار ہے، ہم لوگ شام تک تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے، لیکن چونکہ سیٹ میں کام کرنا ہوتا ہے، کام زیادہ ہو، کام تو کرنا پڑے گا، ملازمت تو کرنی پڑے گی، نوکری تو کرنی پڑے گی، بیوی بچے بھی ہے گھر میں، تو رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم آرام نہیں کر سکتے، کیا کریں مولانا؟ روزہ رکھنا تو روزانہ کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو ابھی 12:30 بجے بھائی میں کیوں آپ کا وقت ضائع کروں، جاؤ آپ آرام کر لو۔ کہتے لگے مولانا رمضان کے مہینے میں آرام؟ میں نے کہا آپ تو کام کر کے ابھی شام کو آیا نا؟ میں نے کہا افطاری پہلے آیا، پھر آپ نے مغرب پڑھی، اوابین پڑھی، ابھی تراویح پڑھی، تو آپ تو 3 پارے کی تراویح پڑھتے، اچھا پھر تو آپ 2 پارے کی، پھر تو آپ بہت تھک جاتے ہوں گے۔ ارے مولانا جو بھی ہونا ہو، جو تھکن لگنی ہو لگے، اور جو ہونا ہو سب بدن اپنا کام کرے، لیکن اپنے رمضان کو وصول کرنے کا بولے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو ڈائریکٹ مسجد جاؤں گا مولانا سہری تک، اور میں نے کہا کہ رات کو آرام؟ مولانا کتنے سال ہو گئے رمضان میں کبھی رات آرام نہیں کیا، رمضان کی رات آرام کرنے کے لیے آتی ہے، یہ تو وصول کرنے کی رات ہے، یہ تو عبادت کرنے کی رات ہے، یہ تو اللہ کو منانے کی رات ہے۔ کئی لوگ پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھ گئے، ہم اعتکاف میں نہ بیٹھے، کم سے کم وصول تو کریں رمضان کو۔ میں تو اس کی باتوں کو سن کر بڑا تعجب میں رہ گیا، میں نے کہا یہ مزدور آدمی کیا بات کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہم نے تو رمضان کو ضائع کر دیا، ہم نے تو وقت غفلت میں گزار دیا، اور تیاری کریں گے، اب اتنا قرآن پڑھیں گے، اب پڑھیں گے۔ وہ سوچنے سے نہیں ہوتا، وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ قرآن زیادہ پڑھنے سے پڑھا جاتا ہے، سوچ کے نہیں پڑھا جاتا۔ سوچ کے تو ایک چائے نہیں بنتی ہے، سوچ کے آخرت نہیں بنتی۔ انسان کو اللہ کا ہونے کے لیے اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سے صلح کرنے کے لیے اور اللہ سے دوستی کرنے کے لیے اور اپنے دل کی تار اپنے مالک سے اور اپنے خالق سے اور اپنے پالنہار سے جوڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ مجھے بتاؤ آپ رات میں کیا کرتے ہو، میں ذرا جاننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے مولانا سورت میں ایک بڑی مسجد ہے، ابھی میں وہاں جاؤں گا، اور وہاں جانے کے بعد جب تک میرے 7 پارے قرآن کے نہیں ہو جائیں گے میں وہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ روزانہ رات میں 7 پارے پڑھتا ہوں، سحری کے وقت اٹھتا ہوں، سحری کرتا ہوں، صبح 6 بجے سوتا ہوں اور 10 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ رمضان میں صرف 4 گھنٹے کی نیند لیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں سوتا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتے ہیں۔ او میرے عزیزوں نسواڑی والوں، اگر ہم کوئی کم تیاری بھی کریں نا تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ رونے والے کہاں ہیں؟ عاجزی کرنے والے کہاں ہیں؟ افطاری میں 10-10 15-15 منٹ دعائیں کرنے والے اور اللہ سے بھیک مانگنے والے اور اللہ کے سامنے ہاتھ کو اور دامن کو پھیلانے والے، یہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کو دینے کے لیے تیار ہے،
لینے والوں کی کمی ہے، دینے والے کی کمی نہیں ہے۔ دینے والا 100 لیٹر دودھ دے رہا ہے اور لینے والا 1 لیٹر کا برتن لے کے جا رہا ہے۔ آپ بتاؤ دینے والے کی کمی ہے یا لینے والے کی کمی ہے؟ دینے والا تو دے رہا ہے، اس کے پاس برتن ہی بہت تھوڑا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ کئی اللہ والے جن کو میں جانتا ہوں 3 گھنٹے رات کو اللہ کے پاس مانگتے ہیں، 3 گھنٹے اللہ کے پاس مانگتے ہیں، وہ اللہ کے فقیر ہو جاتے ہیں۔ مولانا 3 گھنٹے، ارے یار ہم 10 گھنٹے دکان پہ دے دیتے ہیں جو ختم ہو جانے والی ہے، ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا، زندگیاں گزر گئی۔ تو کچھ ایسے اللہ کے عاشق لوگ بھی ہوتے ہیں، جوانی اللہ پر فدا کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ابھی میں بہار میں آیا تھا بیان کے سلسلے میں، مجھے پتا چلا کہ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ کے خاتم آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، ملاقات کریں گے۔ تو میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے کہا کیسے ہو، خیریت سے ہو، مجھے کچھ بتاؤ نا حضرت کے بارے میں، سنا ہے آپ سب سے خاص خاتم ہے۔ بولے کہ مولانا کیا بتائے حضرت کے بارے میں، ان کی ہر ادا خاص ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہ، میں نے کہا کچھ بتاؤ، بولے ان کی تو ہر ادا خاص ہے۔ میں نے کہا نا پھر بھی میں کچھ جاننا چاہتا ہوں ان کے بارے میں۔ ارے مولانا کیا بتائیں، کبھی کبھار رات میں 2 بجے حضرت کا مصلی بچھنا ہے اور وہ دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اتنے بیمار، اتنی تکلیف میں، اتنے اسفار، اتنی مشغولی، دنیا بھر کی مشغولی، ملنے والے لوگ اور دنیا بھر کا ٹینشن، فکر، کئی دوائیں لینا اور اتنے بیمار، اور 2 بجے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مولانا ایسا بلک بلک کے اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، 5:30 بجے میں پیچھے سے ایسے ہاتھ کرتا ہوں، حضرت 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 بس کر اللہ، ان کی عمر اللہ کو مرانے میں گزر گئی، وہ تو ایسا رو رہے ہیں اور ہم ہیں کہ غفلت میں راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ کچھ لوگ اصل میں ان کے ماں باپ ایسے ہیں، دیکھو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اس کا اثر خود حضرت فرماتے ہیں۔ مذکورات کی اس عرض کروں، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امی ابا کے پاس ہوتا تھا نا میں، تو رات میں آدھی رات میں میری آنکھ کھلی، اب آنکھ کھلی تو بستر پر نہ میرے امی نہ میرے ابو، میں نے کہا بھائی یہ لوگ کہاں چلے گئے، رات میں تو ہم لوگ ساتھ میں سوئے تھے۔ تو میں اٹھ کر کے میں نے دیکھا تو اس وقت اتنی سب لائٹنگ کا اتنا وہ نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ گھر کے کونے میں مصلی بچھا ہوا ہے اور میری ماں دعا کر رہی ہے۔ تو میں امی کے پاس چلا گیا، میں نے پوچھا امی ابو کہاں ہے، آدھی رات ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، ابو کہاں ہے؟ اتنے میں تو گھر کے دوسرے کونے سے ہچکی کی آواز ہے، رونے کی آواز ہے۔ میں سیدھا اٹھ کے وہاں دیکھا تو میرا ابو رو رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اب میرے ابو کی رونے کی آواز آئی، میں واپس آیا میرے امی کے پاس، میں نے دیکھا میری ماں بھی رو رہی ہے۔ تو میں سمجھا کہ کوئی بڑے حالات پیش آ گئے اور کوئی سنگین معاملہ پیش آ گیا اور کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا یا کوئی کام آگے پیچھے ہو گیا۔ ابو بھی ادھر رو رہے ہیں، امی بھی رو رہے ہیں، آدھی رات ہے، دنیا میٹھی نیند سو رہی ہے، اور یہ تو میرے امی ابو تو بہت نیک، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کے ابو تو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلنے والے، اللہ کے دین کی زبردست عجیب و غریب محنت کرنے والے، کئی کتابوں کے مصنف، رات دن اللہ اللہ کرانے والے، ہماری طرف کاروبار کرنے والے نہیں، یہ تو قال اللہ قال رسول والے۔ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ رات کو ادھر ابو رو رہے ہیں، ادھر امی رو رہے ہیں؟ امی کو پوچھے امی کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی تکلیف پیش آ گئی، آپ بھی رو رہے ہیں، ابو بھی رو رہے ہیں۔ اس وقت ماں نے سمجھایا، خلاصہ بیٹا سجاد یہ رات کا وقت ہے، خلاصہ یہ ہے رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، یہ اللہ سے صلح کرنے کا وقت ہے۔ بیٹا سجاد یہ اپنی آخرت بنانے کا وقت ہے، یہ قبر کو جنت کا باغ بنانے کا وقت ہے۔ ابھی ہم لوگ نہیں، اللہ کے سارے عاشق لوگ اٹھ گئے، اللہ کے سارے دوست لوگ اٹھ گئے، اللہ جن سے محبت کرتے ہیں نا اللہ نے سب کو اٹھا دیا، اپنے نہیں اٹھے ہوئے، دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں میری عمر 6 سال کی اور یہ بات میرے دل میں لگی، میں نے کہا اپنی رات کو اٹھنا اور اللہ کے سامنے رونا اتنا ضروری ہے، ایک کام کیجیے آپ آئندہ کل سے مجھے بھی اٹھا دیا کریں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، بولے میری امی کبھی مجھے اٹھا دے گئے، میری عمر 6 سال ہے اور کبھی میری ماں کو رحم آ جاتا ہے کہ آدھی رات کو اتنے چھوٹے بچے کو کیا اٹھانا، جس دن
मेरी माँ मुझे न उठावे, उस दिन मैं रोजा जैसा रख लूं, खाना ही नहीं खाऊं, कभी मुझे उठाया क्यों नहीं? आप भी रोते हैं अल्लाह के सामने, अब मेरा अब्बू भी रोते हैं, तो मैं क्यों नहीं रोऊंगा? मैं भी रोऊंगा, मैं भी तहज्जुद पढ़ूंगा, मैं भी अल्लाह को मनाऊंगा, मैं भी अल्लाह से दोस्ती करूंगा। हजरत फरमाते हैं मेरी माँ ने देखा ये तो मामला ही मुश्किल हो गया, सज्जाद को न उठाए तो रोजा जैसा रख लेता है, खाना ही नहीं खाता। मेरी माँ ने मुझे उठाना शुरू कर दिया। 50 साल हो गए इस बात को, 50 साल हो गए, 50 ईयर्स हो गए, 50 साल हो गए, सफर हजर में मेरी कभी भी तहज्जुद न गई। हजरत 50 साल हो गए, सफर हजर में मेरी कभी भी तहज्जुद नागा नहीं हुई। क्यों? अब्बू को भी तहज्जुद पढ़ते देखा, अम्मी को भी तहज्जुद पढ़ते देखा। आज हमारे घर का माहौल उल्टा है, जब भी देखो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को हर वक्त मोबाइल में देखा, मोबाइल लेते देखा, अब्बू को व्हाट्सएप चलाते देखा, अम्मा को सीरियल देखते देखा, इसलिए वो हर वक्त कार्टून में, गफलत में अपना वक्त ज़ाय कर रहा है और अपनी जो सलाहियत है उसको बर्बाद कर रहा है और एक जगह मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो बच्चा कमजोर हो रहा है, ताकतवर नहीं बनता। बच्चे तो खेलते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, गिरते हैं, कभी लगता है, कभी तंदुरुस्त रहते हैं, जिससे बच्चों की एक सेहत बनती है, एक ताकत बनती है। और बच्चों के साथ खेलने की वजह से उनका दिमाग खुलता है। ये तो उसका दिमाग ही बंद हो गया, ये तो मोबाइल में लग गया और मोबाइल के बैक्टीरिया और उसके नुकसान इसके दिमाग पर असर करने लगे, ये तो पूरी जिंदगी मोबाइल की गुलामी में गुजारेगा। वजह क्या है? फरमाया इसके माँ बाप, एक काश ये भी किसी नेक माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ होता तो ये भी तहज्जुद गुजार हो जाता। बहुत से माँ बाप आते हैं अल्लाह वालों के पास, हजरत मेरा बेटा को आलिम बनाना है, इसके लिए दुआ करना, नेक हो जाए। आप यकीन माने अल्लाह वाले सबसे पहले उसके माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसके माँ बाप को नेक बना दे। क्योंकि बच्चा वो करता है जो माँ बाप को देखता है, बच्चा वो नहीं करता जो माँ बाप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो माँ बाप को देखता है। हमने देखा जिन घर में नमाजों का माहौल अच्छा होता है, माँ बाप सजदे करने वाले होते हैं, उनके बच्चे जगह जगह सजदे में गिर पड़ते हैं। क्यों? क्या बात है? फरमाया घर का माहौल अच्छा है। हाँ, फलदार दरख्त पे फल ही आते हैं और कांटे वाले दरख्त पर कांटे ही आते हैं। जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। अल्लाह के वास्ते माँ बाप को चाहिए कि वो नेक बने, वो सुन्नतों पर चले, वो आशिक रसूल बने, वो अपनी जिंदगी को चेंज करे, अल्लाह को राजी करे, अपने घरों में एक दीनी माहौल को कायम करे, ताकि कल को उठ के हमारे बच्चे भी नेक बने, दीनदार बने, अल्लाह वाले बने, अल्लाह अल्लाह करने वाले बने, अल्लाह को राजी करने वाले बने। हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि मेरे अम्मी अब्बू हज करके आए, तो हम लोग सब जमा हो गए, मेरे भाई मेरी बहन सब जमा हो गए और थोड़ा बहुत सामान वहाँ से लाए थे। तो बैग खुली तो मेरे भाई को जो पसंद था मेरे अम्मी ने वो दिया, देख बेटा मैं तेरे लिए ये लाई। दूसरे भाई को जो पसंद था उसको वो दिया, बहन को जो पसंद था वो दिया। अब मुझे घड़ी पसंद थी तो मैं समझा कि मेरा अम्मी हर एक के लिए कुछ ना कुछ लाएगा, तो मेरे लिए घड़ी लाए होंगे। तो मैं इस इंतजार में, अभी मेरे लिए घड़ी निकलेगी, अभी मेरे लिए घड़ी निकलेगी, अभी मेरे लिए घड़ी निकलेगी, मैं इसी इंतजार में था। अल्लाह की शान, आहिस्ता आहिस्ता बैग खत्म होने लगी, बैग का सामान खत्म होने लगा। फिर क्या था, सारा सामान खत्म हो गया। मेरी माँ ने हर एक को कहा तेरे लिए ये लाई, तेरे लिए ये लाई, और मेरे लिए कुछ नहीं। तो मेरे आँख में आंसू आ गए, मैं छोटा सा था। मैंने कहा अम्मी इनके लिए लाए, इनके लिए लाए, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। कहा सज्जाद तेरे लिए भी घड़ी लाने वाली थी, लेकिन जब तेरी बारी आई तो मैं हरम शरीफ में गई और बैतुल्लाह शरीफ का पर्दा पकड़ा और यूँ कहा अल्लाह मेरे सज्जाद से पूरी दुनिया में दीन का काम ले लेना, अल्लाह मेरे सज्जाद से पूरी दुनिया में दीन का काम ले लेना। हाँ, ये माँ बाप की दुआएं होती है, ये माँ बाप की तरबियत होती है, तब जाके बच्चे इतने बड़े, इतने हाई वोल्टेज के वो जूपर बनते हैं जिनसे सारी दुनिया फायदा उठाती है और दुनिया उनसे अल्लाह की तरफ रुजू होती है। आज उनके माँ बाप तो चले गए कब्र में, रोज लोग हजरत के हाथ में तौबा कर रहे हैं और माँ बाप की कब्र जन्नत का बाग बन रही होती है। आज हमारे भी कितनों के माँ बाप है, दादा है, परदादा है, चले गए, लेकिन बच्चों को वो नेक और वो दीनदार और वो अल्लाह का वली और वो आशिक रसूल और सुन्नत तरीके पर छोड़कर न गए और वो दीनी माहौल कायम करके न गए, सिर्फ इंग्लिश पढ़ा के और हाई दुनिया करा करके और बिजनेस समझा करके
के और अपना बिजनेस बता करके चले गए। आज उनके बच्चे उनके लिए 100 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है। ओ मेरा दिलो नसवाड़ी वालों, बच्चों को ऐसा बनाओ, खुद ऐसे बनो, कल को आपको पढ़ के बख्शे, वरना वारसा तकसीम हो जाएगा, सब अपनी मस्ती में मस्त हो जाएंगे। 6 महीने के बाद कोई याद भी नहीं करेगा। ईद को बड़ी रात को सिर्फ आपके पास आएंगे, जब आप एक एक सुबहान अल्लाह के मोहताज हो जाएंगे, तो वो बच्चे जिनके लिए आपने पूरी जिंदगियां खपा दी, वही बच्चे और वही औलाद आपको भूल जाएगी और वही जाकर आपके मरण दाखले बनवाएंगे और आपके और दस्तावेज से आपके नाम करवाएंगे और अपने नाम चढ़वाएंगे। कौन थे अब्बू, कितनी मेहनत की, क्या किया, सब भुला दिया। क्यों? अब्बू ने नेक नहीं बनाया, दीनदार नहीं बनाया, अल्लाह की मोहब्बत नहीं समझाई, अल्लाह का ताल्लुक नहीं समझाया, अल्लाह के सामने रोना नहीं समझाया, हाफिज आलिम कारी मुफ्ती नहीं बनाया। नसवाड़ी वालों, आप ये बात को नॉर्मल न लेना। अगर ये बात समझ में ना आई तो कब्र में जाने के बाद बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं देखता हूँ, मैं दुनिया घूमता हूँ, मेरा तजर्बा है, लोग भूल जाते हैं यार माँ बाप को, कोई याद नहीं रखता। आजकल माँ मौजूद है और बच्चे भूल जाते हैं। एक माँ के 5-6 बच्चे, माँ 5-6 बच्चे को बड़ा करती और 5-6 बच्चे मिलकर एक माँ की देखभाल नहीं कर सकते। ये दुनिया है। रमजान का महीना तो आएगा चला जाएगा, आइंदा साल आएगा चला जाएगा। रमजान में लोग नेक हो जाते हैं, नमाजी हो जाते हैं, दीनदार हो जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले हो जाते हैं, और जैसे ही रमजान चला जाए दूसरे दिन फजर की नमाज में मस्जिद खाली, कुरान शरीफ की तिलावत करने वाला अब कोई नहीं, अब अल्लाह को राजी करने वाला कोई नहीं। क्या हो गया? अरे क्यों मस्जिद से दूर हो गए? लोग कहते भी है मौलाना रमजान में बड़ा अच्छा लगता है, सुकून लगता है, मजा आती है। ओ भाई अच्छा ही लगेगा ना जब सब 5 वक्त के नमाजी हो गए, कुरान पढ़ने वाले हो गए, जिक्र करने वाले हो गए, सब तौबा करके अल्लाह की तरफ आ गए। जब देखो लोग मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, अजान हो रही है और मस्जिदें भर रही है, मस्जिदों में कुरान पढ़ने वाले मौजूद है, तो क्या सुकून नहीं लगेगा? सुकून भी लगेगा, मजा भी आएगी, अच्छा भी लगेगा। वक्त में बरकत, कितनी बरकत। जोहर से असर का वक्त तो ऐसा लगता है कि ये वक्त निकलेगा ही नहीं, और फजर में तो ऐसा लगता है कि शायद आज शाम का इफ्तारी का वक्त आएगा ही नहीं, और इफ्तारी के वक्त 2 मिनट बाकी हो तो 10 मरतबा तो घड़ी में दिखता है, अजान ही नहीं होगी। इतनी बरकत अल्लाह। जब तुम नेक बन जाओगे तो हम तुम्हारे वक्त में बरकत दे देंगे। और रमजान के बाद कुरान से दूर, नमाज से दूर, फिर कहते पता ही नहीं चला कहाँ 11 महीने गुजर गए। ओ भाई, जब आपने अल्लाह को नाराज किया, अल्लाह ने वक्त में से बरकत को निकाल दिया। हमें ये रमजान ऐसे गुजारना है, ऐसे गुजारना है। आप 5 की जगह 4 कुरान पढ़ो, 4 की जगह 3 पढ़ो, लेकिन रमजान के बाद भी कुरान पढ़ो और रमजान के बाद भी नमाजों का एहतमाम करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। ये तो दर्द दिल है, मेरा अपना नहीं, मेरा अपना नहीं। उनको पूछो जो 5 वक्त के नमाजी है, जब वो ईद के दूसरे दिन जब फजर की नमाज पढ़ने आते हैं, फजर की नमाज पढ़ने, और वो मस्जिद में जो 1.5 सफ देखते हैं, जहाँ रमजान में पूरी मस्जिद भरी होती थी, अच्छे खासे नेक लोगों को बाहर जगह मिलती थी फजर की नमाज में, उनका दिल अंदर से रोता है, वो अंदर से तड़पते हैं, कहाँ चले गए हमारे नौजवान। इनको अल्लाह इनवाइट कर रहा है, हय्या अला सलाह कहता है, अल्लाह बुला रहा है। जो इतना बड़ा है, ये क्यों नहीं आते अल्लाह के बुलाने पर? ये क्यों नहीं आते अल्लाह की पुकार पर? इनको क्या हो गया? ओ मेरा अजीजों, दिल दुखता है। शादी में कोई बड़ा आदमी बुलाए, सारे ही पहुंच जाते हैं। बड़ा आदमी है, मुतवद्दी है, ट्रस्टी है, बस्ती का फुला आदमी है, फुला पार्टी का आदमी है, जाना पड़े वरना बुरा लगे। ओ मेरा अजीज, अल्लाह तुझे बुला रहे नमाज में, अपने आप से कह तुझे आना पड़े वरना अल्लाह को बुरा लगे। जो फजर की नमाज छोड़ देता है ना, वो अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाता है, वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। मेरे अजीजों, नसवाड़ी वालों, ओ मेरी दीनी माओ बहनों, नियत करो इंशाअल्लाह ये रमजान तो हमारी तौबा का इनकलाबी रमजान होगा इंशाअल्लाह। रमजान के बाद भी हम अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, रमजान के बाद भी हम फजर की नमाज का एहतमाम करेंगे, रमजान के बाद भी हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। इसके लिए क्या करें? फरमाया अभी से दुआ करना शुरू कर दे, अल्लाह से मांगना शुरू कर दे और अल्लाह से मनवाना शुरू कर दे। अब के बाद की कुछ बातें जरा ध्यान से सुने, आप भी ध्यान से सुने और माए बहनें भी ध्यान से सुने। देखो, रमजान का जो महीना है ना, ये दुआ का महीना है। रमजान का महीना दुआ का महीना है, इसलिए रमजान में दुआ ज्यादा की जाए।
فرمایا کہ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یا تو قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، نمبر 3 یا تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو دعا مانگی قبول ہو گئی، یہ مانگا اللہ نے یہ دے دیا، یہ دعا کا ایک درجہ ہے۔ نمبر 2 یا دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، دعا کچھ اور مانگی تھی لیکن مصیبت کچھ اور ٹل گئی۔ پونے 12 بجے چاش پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے، اللہ برکتوں والی حلال روزی دے دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ اب پیسے تو نہیں ملے لیکن 12/5 کو ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، 60,000 روپے خرچہ ہونے والا تھا، 2 مہینے ہسپتال میں رہنے والا تھا، وہ اس کا پورا ایکسیڈنٹ ٹال دیا، اس کو پتا بھی نہیں ہے۔ نمبر 2 دعا کی وجہ سے مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انسان کو نظر نہیں آتی، انسان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا فلائٹ ہے، اس کو دبئی جانا ہے اور وہ ممبئی سے اس کا فلائٹ ہے اور فاؤنٹن پر اس کی گاڑی پھنس گئی، اب یہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، 500 روپے صدقہ نکالے، اللہ صدقہ کو بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، صدقے کی برکت سے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ آپ میرے لیے راستہ کھول دے۔ اور وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے ٹریفک ختم ہو جاتی ہے، وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، راستے میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ آپ کو کافروں کی سنتے ہیں، میں گنہگار ہوں، میری بھی سنتے ہیں، مجھے فلائٹ ملا دے، کئی کروڑوں کی ڈیل ہونے والی ہے، اللہ کہیں میں میٹنگ چوک نہ جاؤں، اس کے بعد کا فلائٹ 6 گھنٹے بعد کا ہے، اگر وہ فلائٹ میں گیا تو مجھے میٹنگ نہیں ملے گی، اللہ بے شک میں گنہگار ہوں، میں لیٹ نکلا، لیکن آپ کے لیے کیا کمی ہے، آپ تو بڑے بادشاہ ہے، رب مجھے راستہ ملا دے، اللہ مجھے وہ فلائٹ ملا دے، یا فلائٹ لیٹ کروا دے، میرا فلائٹ مس نہ کروانا، میرا فلائٹ نہ چکوانا، اللہ میں گنہگار آدمی آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سب کی دعا سنتے ہیں نا، تو اللہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، آج آپ میری سن لیجیے، آج آپ میری مدد کر دیجیے، میرا یقین بڑھ جائے گا، میرے یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ اتنی تواضع کی، اتنی منت سماجت کی، اتنی عاجزی کی، ایئرپورٹ پر گیا، پتہ چلا امیگریشن والوں کے پاس 2 منٹ پہلے فلائٹ کا ڈور کلوز ہو، تب میرا سامان ہم کچھ نہیں ہو سکتا، سرکاری قاعدہ ہے فلائٹ کا ڈور کلوز ہونے کے بعد اوپن نہیں ہوا۔ ایک طرف تو بیٹھ گیا سائڈ میں اور کہنے لگا اللہ آپ نے تو کہا تھا نا میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں، میں نے صدقہ دیا، اتنا مانگا، اتنا آپ کے پاس رویا، 1 گھنٹے سے منت سماجت کر رہا ہوں، آپ نے میری نہ سنی، آپ تو نعوذ باللہ غیروں کی بھی سن لیتے ہیں، اگر میری سنتے تھے تو آپ کا کیا نقصان ہو جاتا، اگر آپ مجھے فلائٹ ملا دیتے۔ شکوے شکایت کرنے لگا اور بیٹھ کے ایک طرف رونے لگا، سوچتا ہے کبھی دعا کروں گا یا نہیں دعا کروں گا، وہ سوچ رہا ہے، اس کے پلاننگ کر رہا ہے، اپنا دماغ دوڑا رہا ہے۔ پونا گھنٹہ ہو گیا، وہ نیچے دیکھ کے بیٹھا ہے، 6 گھنٹے بعد فلائٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ اب میرا پورا معاملہ ہی مشکل ہو گیا، پوری میٹنگ ہی ختم ہو گئی، اللہ سے نا امید ہو گیا۔ پونا گھنٹے کے بعد نیچے دیکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ابھی دبئی کا جو فلائٹ گیا تھا وہ 20 منٹ تک تو چلا، پھر انجن فیل ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا، جتنے اس میں بیٹھے تھے سارے مر گئے۔ اللہ، وہ تو سیدھا سجدے میں، اللہ آپ نے مجھے بچا دیا، ورنہ میں 60-70 کروڑ کا مالک وہ سب چلے جاتے، میں تو پورا انتقال ہی ہو جاتا میرا۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، وہ جو تعریف کرنے لگا، اللہ میں آپ کی حکمت کو سمجھ نہیں پایا، بے شک کبھی آپ دعا کے ذریعے مصیبت کو ٹال دیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کیا نظام چلاتا ہے۔ اللہ ہے، ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کا بہتر کرتے، برا نہیں چاہتے، اللہ ساری ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا بہتر چاہتے، ہمارا برا نہیں چاہتے۔ کتنی مرتبہ ہمارے دماغ میں بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو معاملے ہوتے ہیں نا وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 1 یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، نمبر 2 یا دعا کے ذریعے مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، نمبر 3 یا وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ ایک دعا مانگ رہا ہے، اب وہ دعا قبول تو نہیں ہو رہی ہے، نمبر 2 اس سے مصیبت نہیں ٹل رہی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں حکمت یہ ہے کہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں دوں گا۔ آج ظہر میں دعا کی، ایک ہی چیز مانگی، اس کا بدلہ بھی ملے گا، عصر میں دعا کی، اس کا بدلہ بھی ملے گا، مغرب میں دعا کی، اس کا بدلہ بھی ملے گا، عشاء میں دعا کی، اس کا بدلہ بھی ملے گا۔
اب یہ نا امید ہے، ناراض ہے کہ میری تو دعا قبول ہوتی نہیں ہے، انتقال ہو گیا، خدا کے دربار میں حاضری ہوئی، دیکھا وہ یا تو ایک ایک سبحان اللہ پہ یہ مل رہا ہے، ایک ایک الحمدللہ پہ یہ مل رہا ہے، اور میں ہوں کہ میں تو کچھ وصول کر کے آیا، نہ کوئی زیادہ عبادت کر کے آیا، نامہ عمل پورا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ڈھیر کا ڈھیر ثواب، ڈھیر کا ڈھیر ثواب، اللہ یہ کیا ہے؟ تو یہ جو میں فلاں وقت ظہر میں دعا مانگی تھی نا، اس وقت وہ چیز مجھے دینا مناسب نہیں تھی، اس کے بدلے ابھی مجھے آخرت میں یہ دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اصل میں تمہیں دعا مانگی تھی، اس کے بدلے ابھی مجھے اتنا دیا جاتا ہے۔ وہ اتنا روئے گا، اتنا تڑپے گا، اتنا مچلے گا کہ ایک کاش میں پوری زندگی اللہ سے مانگنے میں گزار دیتا اور دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے اتنا سب مل رہا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے دعا جس سے ہم غافل ہیں، اور اللہ والے بھر بھر کے دے رہے ہیں، رات دن نیکی کرنے والے اور اللہ کے سامنے 2-2 گھنٹے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنے والے۔ او میرے عزیزو، مانگنا سیکھو، اللہ سے مانگو، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، آج دیا، کل دیا، پرسوں منع کر دیا، پرسوں کہا کیا بار بار مانگتے ہو، آپ کو عادت پڑ چکی ہے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ابھی وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، رمضان کا مہینہ تو دعا کا مہینہ ہے، افطاری میں دل لگے کہ نہ لگے 10 منٹ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاؤ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا فقیروں کی طرح ایسے بیٹھے رہو کہ اللہ مجھے دوستوں سے بات کرنا آتا ہے، مجھے گراہک سے گھنٹوں بات کرنا آتا ہے، مجھے پیسہ کمانا آتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آنا ہے، لیکن میرا تعلق آپ سے اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ آپ سے کیا مانگنا 2 منٹ وہ بھی مجھے نہیں آتا، مجھے معاف کرنا۔ اس طرح کر کے بیٹھے رہو کہ اللہ مجھے آپ سے مانگنا نہیں آتا، آپ سے بات کرنا نہیں آتا، اصل میں میرا تعلق آپ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ فقیروں کی طرف بیٹھے رہو، انشاءاللہ بہت کچھ مل جائے گا، اور اللہ ایسا دے گا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو پریشانیاں، یہ بلائیں، یہ تکلیف، یہ قرضے اور یہ مصیبتیں اور یہ چیزیں ہیں نا، یہ سب دعا سے ٹلے گی۔ یاد رکھنا، دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے، دینے والے کہاں ہے، ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہے، بندہ سماجت کرنے والے کہاں ہے، اس کے سامنے رونے والے کہاں ہے۔ اللہ سے مانگو، دل کھول کر مانگو، خوب مانگو، اللہ مجھے یہی دے دے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ 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 نہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ آپ کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ ساری نعمتیں مجھے چاہیے، یہ کہنا چاہیے۔ ہم غلام ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے اس طرف بڑی عمر کے چچا تھے، اس طرف ایک نوجوان آدمی تھا، مجھے لگتا ہے حرم شریف کا واقعہ ہوگا۔ چچا نے ہاتھ اٹھایا، دعا مانگتے مانگتے آواز بدل ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا میں بھی سننے لگا کہ اللہ سے لو لگا رہے ہیں، دل لگا رہے ہیں۔ دعا مانگتے مانگتے وہ چاچا نے کیا کہا پتہ ہے؟ چاچا نے کہا کہ اللہ مجھے تو آپ سے کھربوں پاؤنڈ چاہیے۔ کتنے؟ روپیے میں سے دینار نہیں، پاؤنڈ، اور پاؤنڈ بھی لاکھ کروڑ ارب خرب نہیں۔ چاچا میمن ہی ہو گئے تو بولے کہ اللہ مجھے آپ سے کھربوں پاؤنڈ چاہیے، اللہ مجھے کھربوں پاؤنڈ چاہیے۔ حضرت کہنے میں تو مزہ لے رہا تھا کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں نوجوان کو کیا ہوا، اس نے چچا کو اسے ہاتھ مارا، چچا پیر قبر میں لٹکے ہوئے بڑا کم مانگو نے آپ بہت مانگ لیا، کب سے سن رہا ہوں بہت مانگ رہے ہیں۔ چچا نے تو اس کی طرف توجہ نہیں دی، پھر مانگتے ہیں۔ حضرت فرماتے میرا دل بہت دل دکھا، اور میں نے اس نوجوان کو ہاتھ مارا، میں نے کہا بیٹا یہ چاچا تیرے سے مانگ رہے ہیں؟ اس نے بولا نہیں بیٹا، جس کے پاس مانگ رہے ہیں نا اس کے لیے کھربوں پاؤنڈ کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے نزدیک کھربوں پاؤنڈ۔ تجھے کیا پتا یہ چچا کئی مسجدیں بنانے والا ہو، کئی غریبوں کے مکان بنانے والے ہو، کئی بیواؤں کی شادیاں کرانے والے ہو،
کتنے لوگوں کو حج عمرے کرانے والے ہو، کتنے مکتب اور مدرسے بنانے والے ہو، کتنے لوگوں کا بزنس شروع کروا دینے والے ہو، تجھے کیا پتا؟ تو ان کی نیت کیا جانتا ہے؟ بیٹا کسی کو ایسا نہیں ہے، حضرت ناراض یہ میرا تو اللہ سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا، اللہ دے گا، لیکن مانگنا کیسے؟ دل کی حاضری سے، اوپر اوپر نہیں، دل کی حاضری سے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حجاج بن یوسف طواف کر رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف یہ حاکم تھا، وقت کا گورنر تھا، اس کا ظلم بڑا مشہور تھا، اور ظلم کرتا تھا، نیک کام بھی کرتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا۔ تو حجاج بن یوسف طواف کر رہا ہے، تقریباً 5واں چکر چل رہا ہے، دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے، وہ دعا کر رہا ہے، اللہ میری بدائی لوٹا دے، میری آنکھ لوٹا دے، میرے ابھی تک امی کو دیکھا نہیں، آپ کے قرآن کو دیکھا نہیں، آپ کے گھر کو دیکھا نہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں میری ماں کو دیکھنا چاہتا، میرے ابو کو دیکھنا چاہتا، میرے بھائی بہن کو آواز سن کے جانتا ہوں، اللہ اتنے سب لوگوں کو آنکھ دی، مجھے بھی آنکھ دے دے۔ حجاج بن یوسف نے اس کو ہاتھ مارا، نابینا شخص، جی مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تب میری تو آنکھیں نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں آپ کون ہیں۔ تب میں حجاج بن یوسف ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نابینا نے کاپنا شروع کیا کہ یار اس کا ظلم بڑا مشہور ہے، بہت آسانی سے سب کی گردنیں اتار دیتا ہے، یہ کہاں یہاں آ گیا؟ اور کہا کہ میرا 5واں چکر چل رہا ہے، تو یاد رکھ ایک شرطی کو، ایک پولیس والے کو تیرے پاس کھڑا کر کے جا رہا ہوں، 2 چکر باقی ہے، ابھی ہو جائیں گے، تو تیری جو یہ 2 چکر میں آنکھ نہیں آئی نا، یاد رکھنا حجاج تیری گردن اڑا دے، یاد رکھنا حجاج نے تو طواف شروع کر دیا۔ وہ نابینا جو رویا اللہ کے سامنے، میرے بولے اللہ اب تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو گردن کا مسئلہ ہے، حجاج آ گیا ہے، 5 منٹ کا میرے پاس وقت ہے، اللہ آپ کو آنکھیں نہیں دے، روزانہ آپ کے پیٹ میں اندھیری کوٹریوں میں کئیوں کو آنکھیں دیتے ہیں، میں آپ کو گنہگار بندہ، اللہ مجھے بھی آنکھیں دے دے، حجاج کا طواف ختم ہونے کو ہے، میری گردن اڑا دینا، اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ ادھر حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہوا اور ادھر نابینا کی آنکھیں آ گئی، بینائی آ گئی۔ عجیب تاریخی جملہ تھا حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے ویسے ہی آپ کو دھمکی دی تھی، آپ کی کوئی گردن اڑانے والا نہیں تھا، آپ اوپر اوپر دعا کر رہے تھے زبان سے، تو ابھی آپ کو دھمکی دی اور آپ کی دل کی حاضری آئی، کیسے 5 منٹ میں دعا قبول ہو گئی اور کیسے اللہ کی مدد فوراً حرکت میں آ گئی؟ آپ روئے تو چھوٹے بچے کا کوئی کام ہوتا ہے؟ مالدار کا ہو، غریب کا ہو، مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، چوپڑے میں رہتا ہو، بنگلے میں رہتا ہو، کیوں؟ وہ ماں باپ کے سامنے رو رو کے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا کوئی کام ہوتا نہیں، وہ اپنی ہر بات رو رو کر کے اپنے اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ تو کہا کہ پہلے تو اس طرح تو دعا کر رہا تھا نا، پوری زندگی بھی دعا کرتا تو تیری آنکھیں نہیں آتی، تو تو آرڈر کر رہا تھا اللہ یوں کر دے، یوں کر دے، اور ذرا تجھے دھمکی دی اور تیری دل کی جو حاضری آئی اور جو تم نے مانگا تو اللہ کی مدد کیسی تیری طرف متوجہ ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، شاید انتظار میں کہ کوئی حجاج ہمیں دھمکی دے تب جا کے دل سے دعا کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ فرمایا دل کی حاضری سے کریں، بار بار کریں اور اللہ کو منوانے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی تھا، وہ ہر وقت اللہ ہی سے مانگتا تھا، کسی سے مانگتا نہیں تھا، اس کو کوئی بھی ضرورت ہو اللہ سے کہتا، اللہ تعالیٰ اس کے کام کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی عادت ڈال دے کہ ہم بھی ہر کام اللہ سے کریں۔ ہمارا عجیب حال ہے، جس چیز کی سہولت ہمارے پاس ہوتی ہے نا، ہم اس کے بارے میں اللہ سے نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ جیب میں 10,000 روپے ہے، اب 500 روپے کا بائک میں پیٹرول ڈلانا ہے تو اللہ سے نہیں کہے گا، کہتا اس میں کیا کہے گا، میرے پاس ہے جیب میں۔ وہ بھائی کتنے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے جیب میں، وہ روڈ پتی ہوتی، ان کے پاس بائک بھی نہیں ہوتی، کتنے پاگل ہوتے، کتنے ہسپتال میں ہوتے، کتنے جیل میں ہوتے۔ تجھے لقبہ لگا دیتا نا ابھی تو تیرے پاس بائک ہوتی تو تو پیٹرول ڈلوا سکتا۔ کہ تو صحیح کہ اللہ مجھے پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کر دیجیے، تب جا کے 500 روپے کا پیٹرول ڈلواؤ۔ اللہ بھی خوش ہوگی کہ اس کو دیا ہے تو یہ میرا شکر گزار ہے۔ لائٹ بل آ گیا، میرا اللہ یہ اتنا میرا لائٹ بل آیا ہے، آپ میرا لائٹ بل۔ گھر خرچہ بیوی کتنے دینے کے، 30,000 روپے مہینے دے دینا، کچھ بھی نہیں، اپنے پاس بہت ہے۔
او بھائی اس کا بھی یقین بنا, تو بھی اللہ سے کہے, میں بھی اللہ سے کہتا ہوں پیارے اللہ 30,000 روپے کی ضرورت ہے گھر خرچے میں, آپ دے دیجیے. اللہ سے بات کرنا سیکھے, اللہ سے بنوانا سیکھے. خوشی کے ایام میں آپ مانگو گے نا, غم کے ایام میں اللہ کو بہت قریب پاؤ گے. قبر میں ہمیں کون کام آئے گا؟ اللہ ہی کام آئے گا. ایک آدمی تھا, اس کا قرضہ تھا 25,000 روپے اور 11 بجے کا وعدہ تھا 4-5 دن کے بعد. ابھی تو 10 بج گئے, وقت آ گیا. وہ آیا مسجد میں اور کہنے لگا کہ اللہ جی 25,000 کا وعدہ تھا میرا دینے کا, 11 بجے کے قریب کا وقت ہے اور آج تک میں آپ سے مانگ کے ناراض نہیں ہوا ہوں اور ابھی بھی میں آپ کے گھر پہ آ گیا ہوں, آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ مجھے 25,000 روپے دے دیجیے, میرا کام کر دیجیے, تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی, سہولت ہو جائے گی. ہر بار تو مجھے بہت جلدی مل جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے آج شاید میرے امتحان کا وقت آ گیا. اللہ میں کسی کے در میں نہیں جاتا, میں کسی سے سوال نہیں کرتا, آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں؟ دنیا والے کو بگاڑتے ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, رب میرا کام کر دے, اللہ میرے مسئلے حل کر دے, آپ تو بڑے کریم ہیں, بڑے رحیم ہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا, ادھر اس کی دعا چل رہی ہے. مسجد کے قریب میں ایک بہت مالدار آدمی کا مکان, تو وہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے. اب 10-20 یا 10-25 کے قریب کا وقت صبح کا, اور اچانک ان کو ہارٹ میں کوئی تکلیف شروع ہوئی. تو وہ ایسے پکڑ کے بیٹھ گئے کہ شاید میرے آخری گھڑیاں آ گئی اور میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. موبائل ہاتھ میں اٹھایا کہ اپنے بچے کو فون کرے کہ مجھے جلدی سے ہسپتال لے جاؤ ہارٹ میں. اب سمجھ نہیں آ رہا, دکھ نہیں رہا ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ہارٹ میں درد ہونا, اور ایسا لگتا ہے کہ بے چینی ہونا, کیا ہو رہا ہے, اٹیک تو نہیں آ جائے گا. پھر دل میں خیال آیا کیا پتا بچے کے آتے آتے جان نکل جائے یا ایمبولینس میں اللہ کو پیارے ہو جائے. زندگی تو گناہوں میں گزاری ہے, بہتر یہ ہے کہ مسجد میں جا کر کے 2-4 رکعت پڑھ دی جائے. اگر مسجد میں اللہ کو پیارے ہو گئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ مرنے کی بہترین جگہ ہے مسجد. وہ دوڑ کر کے آئے مسجد میں, وضو کیا, اور جیسے ہی جماعت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی رو رہا ہے. سنا تو وہ کیا کہتا ہے, یہ تو بہت مالدار آدمی ہے, سیٹ آدمی ہے, وہ تو رو رہے ہیں اللہ میرے 25,000 کا مسئلہ ہے. ان کو تو پتہ نہیں کوئی آیا ہے, آپ حل کر دیجیے, مجھے پتا ہے آپ ہی کریں گے اور آپ 11 بجے سے پہلے کر ہی دیں گے, آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. میں ہمیشہ آپ سے ہی مانگتا ہوں, میں ماں کے پیٹ میں آپ نے کھلایا, میں اسکول جاتا تھا آپ نے کھلایا, جوان ہوا ابھی بھی آپ ہی کھلا رہے ہیں, کل میرا انتقال ہوگا میرے گھر والوں کو آپ ہی کھلائیں گے, پوری دنیا والوں کو آپ ہی کھلاتے ہیں, شیر کو, ہاتھی کو, کیڑی کو, مکوڑے کو, ویل مچھلی کو, سب کو آپ کھلاتے ہیں. میرے بھی رب آپ ہے, اللہ آپ میرا کام کر دیجیے, میرا 25,000 کا کام ہے, آپ آسان کر دیجیے. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ یار میرے پاس تو کچھ کمی نہیں ہے, میں تو کب دنیا سے چلا جاؤں پتہ نہیں ہے, اس کو 25,000 روپے دے دینے چاہیے. جیسے ہی دل میں سوچا وہ تکلیف ختم ہو گئی. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا, یہ رویا تھا. تو اللہ نے مجھے یاد ہے کہ چل جا, اس کو تیرے گھر نہیں بھیجوں گا, تو جا اس کو دینے کے لیے. وہ مجھ سے مانگ رہا ہے, وہ صلح مجھ سے کر رہا ہے, تو یہ رو رہا ہے اور وہاں مجھے تکلیف ہو رہی تھی. تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی صاحب میری بات سنیں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, یہ لو آپ نے 25,000, آپ کا قرضہ نپٹا دو اور بڑی مہربانی ہوگی, یہ میرا کارڈ ہے, آج کے بعد سے جب بھی ضرورت پڑے آپ کو, یار اس طرح رونا مت, میں بہت تکلیف میں آ گیا تھا گھر میں بولے, اور ڈر لگ رہا تھا کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے, پلیز مہربانی آپ ہمیں کال کر دیں اور اس نمبر پر آدمی آئے گا, آج کے بعد سے جو بھی ضرورت ہو آپ لے لینا, کیونکہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہے نا, پلیز مہربانی یار اس طرح ہمارے گھر کی مسجد کے پاس آ کے نہ رویا کریں. بہت ٹینشن میں آ گیا میں بولے, ایسا لگ رہا تھا زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں. اس نے کہا کہ چچا جان یہ 25,000 تو قبول ہے, اللہ نے بھیجے ہیں, لیکن یہ کارڈ آپ رکھ لیجیے, یہ مجھے آپ کا ایڈریس مل چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کارڈ رکھ لو. انہوں نے کہا یہ کارڈ پھاڑ دیا. بولے مجھے تو ایڈریس, مجھے تو جہاں سے ملتا ہے وہاں کا ایڈریس مجھے معلوم ہے. بولے کہاں سے ملتا ہے؟ اوپر سے. کیسے ملتا ہے؟ بولے جیسے آپ کو بھیجا اس طرح اللہ مجھے ذلیل نہیں کرتا ہے, سامنے والے کو ذلیل کر کے بھیجتا ہے. جا, میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, اس کو نہیں بھیجوں گا تیرے پاس, تو اٹھا اس کو اور چک کر دے اور اس کی مدد کر. یہ ہوا کرتے ہیں اللہ سے ملنے کے طریقے, یہ ہوتی ہے دوستی, اس طرح بنتا ہے یقین, اس طرح انسان اپنی آخرت بناتا ہے, سنتوں پر آتا ہے, پیارے نبی کے طریقوں پر گھر مٹتا ہے. خواجہ صاحب کا اور میرا نبی, یہ اللہ والے جو تھے نا, ان کی زندگیاں ایسی تھی, وہ ایسے اپنے اللہ سے لیتے تھے, اور ہم نے مریدوں کو ایسے اللہ سے لینا سکھاتے تھے. ہم بھی
अल्लाह वालों के दीवाने हैं। हमें चाहिए हम भी एक अल्लाह से मांगे, एक अल्लाह ही के सामने झुके, वही देगा। आज तक उसी अल्लाह ने दिया है और हमेशा वही अल्लाह देते हैं। इसलिए बहुत जरूरत इस बात की है कि रमजान का महीना मांगने का महीना, इफ्तारी से 15 मिनट पहले बैठ जाए मुसल्ले पर, अल्लाह से मांगे, सहरी के वक्त में मांगे, जब भी नमाज पढ़ने के लिए आए खाली हाथ में जाए, जरूर भीख मांग करके जाए। शैतान आपको हाथ उठाने नहीं देगा, 20 की जगह 40 रकात पढ़ने देगा, 10 पारे की जगह 20 पारे पढ़ने देगा, चीले की जगह 4 महीने लगाने देगा, लेकिन हाथ उठाने नहीं देगा। उसको ये बहुत भारी लगता है, बयान आपको 5-5 घंटे के सुनने देगा, लेकिन 15 मिनट की दुआ आपको करने देगा नहीं। उसको पता है कि ये हाथ उठा के कहेगा अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह सारा ही माफ कर देगा, तो मेरी तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा, इतनी मेहनत की उसमें पानी फिर जाएगा। और ये जो बात कहेगा अल्लाह इसकी लाज रख लेगा, क्योंकि वो करीब है, वो देख के खुश होता है, वो मानने वालों से प्यार करता है। इसलिए शैतान को सबसे भारी अमल जब कोई बंदा अल्लाह से मांग रहा हो, ये उसको बहुत भारी लगता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा शैउन अकरमा अलल्लाहि मिनद दुआ, अल्लाह के नजदीक दुआ से बढ़कर पसंदीदा कोई अमल नहीं। अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा? तो कहा हम अल्लाह से भीख मांग रहे हो, हम मांगते हुए अच्छे लगते हैं, हम फकीरों की तरह अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हुए अच्छे लगते हैं, और अल्लाह ताला हमें देते हुए अच्छे लगते हैं। एक आखिरी बात सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। इससे पता चलेगा कि क्या सिस्टम होनी चाहिए अल्लाह से लेने की। एक बादशाह था, उसको तकरीबन शिकार का बड़ा शौक था, तो वो शिकार करते करते या कुछ काम करते करते काफले वालों से बिछड़ गए। अब वो तो पहले जमाने के लोग शिकार के बड़े शौकीन होते थे, अब तो लिबास भी शिकारी वाला और अंदाज भी वो नहीं और ताकत शाही भी नहीं। अब क्या करें, धूप लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, पीछे दूर दूर तक काफले वाला कोई नहीं, और काफले वाले बादशाह को कह भी नहीं सकते थे आहिस्ता चलो। बादशाह को उस जमाने में बड़ा रौब होता था, करें तो क्या करें। कभी कभार अल्लाह ताला वक्त के बादशाह को भी एक गिलास पानी के लिए तड़पाता है और उसको अपनी कुदरत बताता है कि तेरा भी कोई बादशाह है। पहले जमाने में मेहमान नवाजी का बड़ा माहौल था। वो एक छोटी सी बस्ती थी, बहुत छोटी सी देहात जैसी, उसमें आए, देखा 5-6 झुंपड़े हैं। एक झुंपड़े वाले ने कहा कि भाई आप तो मुसाफिर मालूम होते हो, अजनबी मालूम होते हो। बोले हाँ मैं मुसाफिर हूँ, अजनबी हूँ। उसको कहे कि मैं बादशाह हूँ, तो वो यकीन ही नहीं करेगा कि बादशाह कभी भी इस हालत में, ऐसी हालत में होते हैं नहीं। तो वो तो कितने किलोमीटर दूर, कितने माइल, और आप कहाँ, और बादशाह कभी ऐसे लिबास में आता है। बादशाह के साथ तो सवारी होती है, तख्तो ताज होता है, चश्मो खदम होते हैं, खाने पीने के सामान होते हैं, हटो बच्चों का शोर होता है, बादशाह के पास घोड़े होते हैं, हौदज होता है। इस हाल में बादशाह होता है। इसने कहा कि इसको कुछ कह के मतलब नहीं है, मैं तो फंसी गया हूँ। तो तकरीबन 2 या 3 दिन तक उसने मेहमान नवाजी की। फिर इन्होंने कहा कि भाई वो फुला जगह कहाँ है, फुला रास्ता कहाँ है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो उनको बताया कि हाँ वो फुला जगह जो है, वो फुला इलाका, वो तो वहाँ पर है, पूरा रास्ता बता दिया। जाते जाते इन्होंने कहा कि देखो आपको तो शायद यकीन नहीं होगा मेरी बात का, लेकिन फिर भी मैं आपको कह देता हूँ कि वो जो इलाके का नाम आपने सुना है? बोले हाँ सुना है। वो जो वहाँ के बादशाह का नाम सुना है? बोले हाँ उनकी तो बड़ी शान है। वो मैं ही हूँ बादशाह, जो है वो मैं ही हूँ। ऐसा ऐसा मामला हुआ था और मैं काफले वालों से बिछड़ गया, लेकिन फिर भी लोग तो यकीन करें होगा भाई इस तरह कोई बादशाह इस तरह होता नहीं है, और इस किस्म की बड़ी बड़ी बात करने वाले तो बहुत से होते हैं। इतना है, आपको कभी कोई ज़रूरत पेश आए ना, तो मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। आपने मुझे पहचाना नहीं, फिर भी मेरा इकराम किया है। याद रखना, आप जब हमारे दरबार में आएंगे हम आपका शाही इकराम करेंगे, और निशानी के तौर पर ये मेरी मोहर वाली अंगूठी, ये आप अपने पास रख लो, जब भी जरूरत पड़े तो ये लेकर आ जाना। वॉचमैन, दरबार, सिक्योरिटी गार्ड आपको फौरन मेरे तक लेकर आ जाएगा। वो मेजबान ने अंगूठी संभाल करके रख दी कि अभी तो कोई जरूरत है नहीं, खुदा ना खास्ता कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, उस इलाके में जाएंगे, पूछेंगे इस नाम का कोई बादशाह है, अगर होगा तो अपना काम हो जाएगा, ना हो तो वापस आ जाएंगे। अभी तो कुछ काम है, एक मुद्दत गुजरी, कई साल गुजरे, एक तकलीफ में आ गई, बड़ी पैसे की रकम की जरूरत पेश आ गई। इसने कहा यार मैं तो बहुत हालात में आ गया, तकलीफ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आसपास कोई मदद करने वाला दिखता नहीं है, क्या करें। वो बात याद आई, हाँ यार वो बादशाह कोई मिले थे, वो कह रहे थे
گھر والوں کو کہا کہ دیکھو اب میں جا رہا ہوں، دعا کریں اگر تیر نشانے پر لگ گیا تو بہت بڑی مدد ہو جائے گی، اور نہ لگا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انگوٹھی والی کو نشانی کی اور چلے وہ وہاں اس علاقے میں گئے، اور کئی دن کے سفر کے بعد وہ اس علاقے میں پہنچے اور جا کر کے پوچھا کہ اس علاقے میں اس نام کے کوئی بادشاہ رہتے ہیں؟ علاقے والوں نے کہا بھائی تھوڑا ادب سے نام لو، ہمارے بادشاہ سلامت ہے، امیر المؤمنین ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا روب ہے، بڑا دبدبہ ہے، آپ نے کیسے اتنا نارمل ان کا نام لے لیا؟ بولے آپ اس طرح ان کا نام مت لو، ادھر ان کے آدمی لوگ بہت گھومتے ہیں۔ بولے اس کا محل کہاں ہے؟ بولے پیچھے ان کا محل ہے، تو یہ وہاں چلے محل میں۔ سیکورٹی گارڈ کھڑا تھا، اس کے پاس گئے، اس نے تو پہلے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ وہ مسکرایا اور کہا کہ آپ کوئی دیہاتی آدمی معلوم ہوتے ہیں؟ بولے جی میں دیہات کا رہنے والا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے بادشاہ سے ملنے کے لیے 3 مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، اور اس کا 1-2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اور ہمارے پاس پرچی آتی ہے، اسی نام کے آدمی کو اندر بھیجا جاتا ہے۔ اب آپ کا تو کوئی نام بھی نہیں ہے، اور آپ نے تو ابھی وقت کے خلاف آئے ہیں، ابھی بادشاہ کوئی بیٹھے ہوئے نہیں ہے، لوگوں کی بات نہیں سن رہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کی وہ کوشش نہیں کر رہے، آپ تو بغیر وقت کے آئے کوئی دیہاتی آدمی معلوم ہوتے ہو، آپ معاف کرنا آپ کی وقت کے بادشاہ سے ملاقات ہو سکتی نہیں ہے، اور دوسری بات اس وقت میں بھی بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اور بادشاہ نے مجھے ایک انگوٹھی نکال کر کے بتائی، جیسے انگوٹھی بتائی نا وہ تو رونے جیسا ہو گیا، کہنے لگا بھائی مجھے معاف کرنا، آپ کے مجھے انگوٹھی پہلے ہی بتا رہی تھی، ہمارے بادشاہ آپ کو بہت وقت سے یاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سب لوگ جان کے میرا اکرام کرتے ہیں۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، مجھے نہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، اس نے 3 دن تک میرا بہت اکرام کیا، بھائی آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں آپ کو ڈائریکٹ اندر لے جاتا، آپ فکر نہ کریں، آپ بادشاہ کو میرا نام نہ لینا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور بادشاہ نے یوں کہا تھا کہ اس قسم کی مہر والی انگوٹھی کوئی لے کر آوے تو ڈائریکٹ اس کو میرے تک لانا، اور میں کمرے میں ہوں تو آپ ڈائریکٹ میرے کمرے میں آ جانا، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں اس کے احسان کا بدلہ ادا کر کے رہوں گا۔ ہمارے بادشاہ تو آپ کو کئی وقت سے یاد کرتے ہیں، آپ کس کام کے لیے آئے؟ کہ اتنے رقم کی مجھے ضرورت ہے، اتنے رقم کی نہیں، اور بھی آپ کے جو 4-5 بڑی باتیں ہو نا وہ سب رکھ دینا، بادشاہ کے پاس آئے ہیں، سارے آپ کے کام ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا، آپ کو کتنا سونا چاہیے، کتنی چاندی چاہیے، آپ کو عام آدمی کے پاس نہیں ہے، کسی مالدار کے پاس نہیں ہے، بادشاہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ سے تو بہت خوش ہے، آپ سے تو وہ سامنے سے ریکویسٹ کر رہے تھے، آپ ذرا چلو میرے ساتھ۔ اندر گئے، جا کر دیکھا بادشاہ اپنے محل میں نہیں تھے، تو اندر ایک کمرہ تھا بادشاہ کا شاہی کمرہ، تو دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ حضرات فوراً اندر گئے اور اندر جا کر بیٹھ گئے۔ عجیب منظر یہ دیہاتی آدمی نے دیکھا کہ بادشاہ تو تنہائی میں اکیلے میں مصلی بچھا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ سوچا کہ ابھی نماز ختم ہو جائے گی، لیکن لمبی نماز چل رہی ہے، لمبا رکوع ہو رہا ہے، لمبا سجدہ ہو رہا ہے، اس چیز میں اس کے دل پر بہت اثر کیا کہ یار ہم اپنے تنہائیوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور یہ وقت کا بادشاہ ہے اور اکیلے میں ایسا اللہ سے لو لگا رہا ہے، اللہ سے میٹنگ کر رہا ہے، اللہ سے ڈیل کر رہا ہے، اللہ کے لیے وقت نکال رہا ہے۔ دیکھتے رہے، بادشاہ نے سلام کرا، بادشاہ کو پتا نہیں ہے کوئی پیچھے آگے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اپنی دھن میں سلام پھیرا، پتا ہے کہ کسی کے آگے کی ہمت نہیں ہوتی ہے بادشاہ کے پاس، اس طرح سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، 2 منٹ ہوئی، 5 منٹ ہوئی، 10 منٹ ہوئی، 12 منٹ ہوئی، 13 منٹ ہوئی، وہ تو ہاتھ نیچے ہی نہیں رکھ رہے، وہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بات آئی، اس نے کہا آہستہ سے کہ جی واچ مین صاحب، دربان صاحب، میں جا رہا ہوں اور میرا کام ہو گیا، بادشاہ کو میرا سلام کہہ رہا۔ ارے آپ بیٹھو، آپ کے سب کام ہو جائیں گے، میرا کام ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، اس طرح آپ نہیں جا سکتے۔ بولے نا آپ صرف بادشاہ کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ ان کی انگوٹھی ان کو سپرد کر دینا، میں جا رہا ہوں، میرا کام ہو گیا۔ واچ مین تو بہت گھبرا رہا ہے، کیا ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے سب کام تھے، اتنا سمجھا کر کے لایا، اور عجیب آدمی اب منع کرتا ہے میرا کوئی کام نہیں، یہ چلا گیا۔ بادشاہ نے سلام کر کے کہا کہ بھائی آپ کی ہمت کیسی، جرأت، آپ یہاں بیٹھے ہوئے؟ کہا بادشاہ وہ آدمی آیا تھا، وہ مہر کی انگوٹھی والا۔ ارے تو پھر وہ کہاں چلا گیا، وہ تو ہمارے شاہی مہمان ہے۔ تو وہ 10-15 منٹ بیٹھے پھر چلے گئے، انہوں نے کہا میرا تو کام ہو گیا۔ ارے
فوراً سیکورٹی گارڈ کو بلایا, حفاظتی دستے کو بلایا اور کہا دیکھو شہر سے نکلنے کے 3 راستے ہیں, جلدی سے آپ تینوں راستے پر جاؤ, 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر جہاں بھی وہ مل جائے تو ان کو پکڑو اور بڑے ادب سے لے آنا, گرفتار نہیں کرنا ہے, وہ ہمارے شاہی مہمان ہیں. تو ایک راستے پر وہ پونے تو 3 کلومیٹر کے قریب چلے گئے, حفاظتی دستے نے پکڑ لیا. اس لیے بادشاہ آپ کو بلا رہے, بولے نہیں میں اس کام کے لیے آیا تھا, میرا کام ہو گیا, اب میں بادشاہ کے پاس آنا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم سیکورٹی گارڈ ہیں اور ہمارے ہاتھ میں آنے کے بعد کوئی آدمی اس طرح چھوٹ سکتا, اب آپ یہاں سے جا سکتے نہیں ہے, اتنا ہے کہ آپ کوئی مجرم نہیں ہے, ہم آپ کو بڑے ادب سے ہمارے بادشاہ کے پاس لے جائیں. ان کو سمجھایا اور ان کو بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ تو ان کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا, پیشانی کو چوما, معاہدہ کیا, او ہمارے پرانے میزبان آ گئے, آپ یہاں آئے تھے کیوں چلے گئے, آپ کو کوئی ضرورت تھی؟ بولے کہ ہاں ضرورت تھی. تو مانگے کیا ہے, آج تو آپ کی مانگ پوری کی جائے گی, آج تو آپ کی ضرورت پوری کی جائے گی. بادشاہ سلامت, میں جو لینے کے لیے آیا تھا نا وہ مجھے مل گیا, تو میرا کام ہو گیا, اب میں آپ سے نہیں کہہ سکتا, لیکن میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بادشاہ سلامت نے کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ بات سمجھ رہا, مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, میں کچھ لینے کے لیے آیا تھا, بڑی رقم لینے کے لیے آیا تھا, اور میں آپ کے محل میں بھی آ گیا, لمبا سفر کر کے آیا, آپ نماز پڑھ رہے تھے, میں آپ کے پیچھے بیٹھا. تو بادشاہ سلامت جیسے ہی آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور جو اللہ کے سامنے روئے نا, تو میرے دل کی غیرت میں حوالہ نہ کیا کہ جب وقت کا بادشاہ بھی اللہ سے لیتا ہے, تیرا اللہ بھی تیرا بادشاہ ہے, اب میں بھی اپنے اللہ سے لے لیا کرتا. بولے اب مجھے شرم آتی ہے آپ سے مانگتے ہوں. ارے آپ بتائیں کیا ضرورت ہے؟ بولے نا آپ جس رب سے لیتے ہیں وہی رب میرا ہے, بڑے خزانوں کا مالک ہے, آج کے بعد سے میں بھی اپنے اللہ سے لے لیا کروں گا, اور آج آپ کے پاس آ کر یہ سبق میں نے سیکھا ہے, زندگی بھر میں آپ کا احسان کبھی بھی بھولوں گا نہیں. بادشاہ نے بہت سمجھایا, بہت منت سماجت کی, بہت ریکویسٹ کی, لیکن یہ بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آخر میں معاہدہ کیا اور بادشاہ کو دعائیں دی, اور بغیر کچھ سامان دیے وہ وہاں سے چل دیا. او میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ اپنی عظمت شان کے ساتھ ہے, پوری طاقت کے ساتھ ہے, سارے خزانوں کا مالک ہے, سارے نبیوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے, سارے اللہ والوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے, میرا اور آپ کا رب وہی ہے. اللہ ہی ہماری دنیا بھی بنائے گا, صرف دنیا ہی نہیں بنانی, قبر بھی بنانی ہے, قبر میں عذاب سے بچنا بھی ہے, قبر کو جنت کا باغ بھی بنانا ہے, جہنم سے بھی بچنا ہے, جنت میں بھی جانا ہے. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ اب ہم لوگ سب مل کر کے اپنی زندگیوں کو چینج کریں گے انشاءاللہ. کون تو نیت کرتا ہے کریں گے انشاءاللہ, اور کس سے مانگیں گے؟ اور جب بھی آئے مسجد میں تو 2-3 منٹ بھیک مانگتے ہیں, آپ کے گھروں کی کایا پلٹ جائے. آپ دعائیں دو گے مجھے 1 مہینے کے بعد, کیا ہو گیا مولانا, سب مسئلے حل ہونے لگے, گھروں میں بہاریں آنے لگی. میں ماؤں بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اللہ سے مانگو, آپ کو کیا تکلیف ہے, کیا ضرورت ہے, کیا پریشانی ہے, انشاءاللہ اللہ آپ کو بار بار حج عمرے بھی کرائے گا. بس آج کی مجلس میں ایسے ہاتھ اٹھانا شروع کر دو اور نیت کرو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں گے. آئندہ کل سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, آپ کے ایسے لوگ بیٹھ رہے ہیں, یہ سارا مسئلہ نہیں بیٹھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشغولی کے باوجود, آپ تو عالمی نبی ہے نا, ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کیا, اللہ کا ڈر پکڑ لیا, اللہ آپ کو بنا کر کے جائے, کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان اور آخری عشرے میں تاکرات ہوتی ہے, 21, 23, 25, 27, 29 شب قدر ہوتی ہے, اعتکاف میں بیٹھنے والے کا میٹر چلتا رہتا ہے. اللہ کے نبی بخشا ہے, اس کے باوجود اعتکاف کر رہے ہیں. سارے اللہ والے آپ کو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ملیں گے, اللہ کے عاشق لوگ, پورا سال گناہوں سے بچے اور ابھی اعتکاف. ماشاءاللہ ہمارا ایک بڑا مجمع ہے, پورا سال بھی غفلت میں گزرا اور وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنے, پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنے, پیارے نبی کی نقل اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر بہت افسوس ہوگا 27 کو, 28 کو, 29 کو. ہمارے یہاں تو لوگ 1 مہینے سے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے یار, کیسے لوگ. گزشتہ سال ہمارے وہاں جو چاچا اعتکاف میں تھے, اس سال ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. گنبد خضرا کے پاس سے ان کا جنازہ گیا. او میرا عزیزو, نسواڑی والوں, سب کام ہو جائیں گے, تھوڑے کام کا جاگے پیچھے کر دو. شادی کے وقت لوگ کام کا جاگے پیچھے کرتے ہیں, موت میت کے وقت لوگ کام کا جاگے پیچھے کرتے ہیں. کوئی آپ کی دنیا نہیں بگڑے گی, آپ دعائیں دو گے, آدھا گھنٹے کے بعد اتنی خوشی ہوگی نا آپ کو 21ویں رات کو کہ یار اب کوئی ٹینشن نہیں, اب کوئی جھنجھٹ نہیں, اب کوئی فکر نہیں, اب کسی کا کوئی فون نہیں, گھر سے یہ لاؤ وہ لاؤ, گھر آپ کا کوئی ٹینشن نہیں, اب ایک اللہ کا در پکڑ دو. کیا پتا زندگی کا آخری رمضان, الحمد
الحمدللہ ہم لوگ بھی ابھی راجستھان جا رہے ہیں. حضرات میں ہماری ٹرین ہے, بہت لوگ آ رہے ہیں راجستھان کے لیے, کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. 2 دن پہلے لوگ کرناٹک سے پہنچ گئے, ابھی لوگ پونا سے بیٹھ رہے ہیں, کوئی لوگ نوساری سے آ رہے ہیں, کچھ سورت سے آ رہے ہیں. تو لوگ تو راجستھان تک اعتکاف کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے اپنی مسجد میں؟ تھوڑا سا کوئی بات دل پر لگے, ارادہ چینج کر لینا. کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینہ منورہ دے دیں, مسجد نبوی وہاں کی موت دے دیں. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اعتکاف کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ تو گھر میں مشورہ کریں گے, نہ بیٹھنے کا مشورہ کرنا, بیٹھنے کا کرو گے. اور مستورات سے بھی بنا مائیں بہنیں وہ بھی اپنے گھر میں اعتکاف کے مسائل معلوم کر لیں اور اعتکاف کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخری عشرے کے رات دین کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عید کی رات کو خوب عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بھائی صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ نکالنا چاہیے نا. لوگ کب نکالتے ہیں؟ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے. نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے, اس وقت بھی نکال سکتے ہیں. اگر آپ ابھی سے نکال دو گے نا, کسی غریب کے کپڑے بن جائیں, کسی غریب کے گھر میں بھی خوشیوں کا سامان آ جائے, ان کے پاس کوئی رقم آ جائے, ہو سکے تو صدقۃ الفطر میں ابھی کے زمانے کے اعتبار سے رقم دینی چاہیے تاکہ ان کو فائدہ ہو. اور صدقۃ الفطر میں ہمارے یہاں کون سی رقم دیتے ہیں؟ بڑے بڑے مالدار لوگ بھی وہ 60 روپے والی دیتے ہیں. ارے کشمش والا دو صدقۃ الفطر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے نا, معلوم کرو 1100 1150 روپے ہوتے ایک آدمی کے. اور یہ بھی معلوم کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقۃ الفطر دیتے ہیں. کیا آپ گیہوں والا دیتے تھے, کھجور والا دیتے تھے, یا کشمش والا دیتے تھے؟ آپ معلوم کرو, آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی کتنا صدقۃ الفطر نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا, غریبوں کا بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. آگے منٹ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں. میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں, ایک عورت آئی, بولے کہ مولانا کپڑا دے. کپڑا دے دیا. وہ بچہ رو رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, اس کی دادی سے لگ رہا تھا کہ دادی ہوگی, کچھ کہہ رہا ہے. میں نے کہا ہوگا. میں نے اس کے آنکھ میں آنسو دیکھ لیے. میں نے کہا اماں جی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ تو ہماری آپس کی پرسنل بات. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں مولانا یہ ہماری پرسنل بات ہے آپس میں. میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بچہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی پرسنل بات ہے, مجھے بتا دو. کہنے لگے کہ مولانا 3 سال پہلے, اس کی عمر 11 سال ہے, اس کی بہن ہے, اس کی عمر 14 سال. اب اس کی منگنی ہونے والی ہے, اس لیے وہ اس کے کپڑے لینے کے لیے آئی تھی. تو یہ 3 سال پہلے اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ میں, اور اس کی اماں نے بھاگ کر کے کہیں شادی کر دی. تو 3 سال ہوئے, ابھی تک اس کی ماں نے پلٹ کے ان کو دیکھا نہیں, اپنے گھر کے قریب ہی رہتی ہے, پتہ نہیں بچوں کو دیکھتی نہیں. تو اب یہ مجھے کہتا ہے کہ دادی ایک جوڑی کپڑے مجھے بھی دلا دو. اور بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہے, اور میں کسی سے مانگتی نہیں ہوں, جب میں لائٹ بھی لایا ہوں تو اس کے پیسے نہیں. یہ کہتا ہے دادی سب بچے عید کے دن اچھے کپڑے پہنے تھے, مجھے بھی تو دلا دو. میں نے کہا بیٹا تیری دادی کے پاس پیسے نہیں ہیں, جب میرے پاس پیسے آئیں گے بیٹا پہلے مجھے کپڑا دکھاؤں گی, میں تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے. اس وقت مجھے احساس ہوا یار ہم تو اللہ کی نعمتوں میں, ہمیں تو توبہ کرنا پورے اللہ کا ہو جانا چاہیے. تو اس لیے آپ بڑا سا فکر نکالو, آپ کو اللہ کا راستہ, اللہ کا نوازا ہوا ہے, اور ابھی سے نکالو. کسی غریب کی عید اچھی ہو جائے, کسی یتیم, کسی بیوہ, کسی مسکین, کسی پریشان حال کی عید اچھی ہو جائے. آپ کچھ خرمے کا کچھ سامان کسی غریب کے گھر بھیجا کے بھیج دو, پتہ بھی نہ چلے کس نے بھیجا ہے, اللہ کے بندے نے بھیجا آپ کے گھر. بیوہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا دل بڑا ہو, ہم سوچتے تھے نا شیر خرمے کا سامان کہاں سے آئے, یہ تو سارا سامان ہی آ گیا, یہ تو دودھ کی تھیلیاں ہی آ گئی. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیجیے, اپنی گردن کو جھکائیے اور لائٹیں بند کیجیے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. اللہ دیکھ رہے ہیں, مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ جی, اللہ یہ نسواری والے بڑے رقم بھی لوگ ہیں. میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بات سنائی, لوگوں کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھی. کیا مدد بھی ہوگی ان بچوں پر جن کے پاس کپڑے بنانے کے پیسے نہیں. اللہ وہ منظر میں نے دیکھا, دادی اس کو سمجھا رہے ہیں بیٹا میرے پاس کچھ, بیٹا میرے پاس کچھ, میں ضد کر رہا ہوں, وہ بتانے کے لیے تیار نہیں. اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھے, پھر بھی ہم ناشکرے بنے ہوئے ہیں, گھروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں, گھروں میں ٹیویاں رکھی ہوئی ہیں, شرٹیں اور داڑھی ہٹانا, اور خود اپنے پیر میں کلاڑی مارنا, اور آخرت کو برباد کرنا,
مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. ارے کیا دیکھا جائے گا؟ اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والوں سے اللہ بہت غصے ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد تو پھر اللہ کا جلال ہو جاتا ہے کہ پوری زندگی تجھے میرے حبیب سمجھ میں نہیں ہے. سارے صحابہ دیوانے بنے، سارے اللہ والے دیوانے بنے، تو تجھے سمجھ میں نہیں آیا میرے نبی کا چہرہ، میرے نبی کا لباس. خدا نخواستہ اگر قبر میں عذاب شروع ہو گئے تو کہیں کے نہیں گئے. اللہ دیکھ رہے ہیں، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. گزشتہ سال ہمارے نوساری میں ایک مستورات کبھی یہاں چکر لگاتی، کبھی وہاں چکر لگاتی، کبھی یہاں جاتی، کبھی وہاں جاتی. 3 بجے سے سخت دھوپ میں 5 بجے میں نے دیکھا اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. میں نے پوچھا اماں جی کیا ہوا آپ کو؟ کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی پریشانی ہے، کوئی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا تک کوئی بات نہیں. میں کہا نہیں آپ رو کیوں رہے ابھی؟ بولے میں اپنے گھر جا رہی ہوں اس لیے رو رہی ہوں. میں نے کہا یا تو بہت لوگ دیہات کے لوگ آتے ہیں، گھر جانے والا کوئی روتا نہیں ہے، وہ تو سب سامان لے کے جاتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں قریب دیہات کی رہنے والی ہوں، ہمارے گھر میں شہری کا کوئی سامان نہیں تھا، میری 2-3 بچیاں ہیں، اتنی صرف چائے بسکٹ جتنا سامان تھا. تو بچیوں نے کہا امی امی ہم روزہ رکھیں گے تو افطاری کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا تمہاری ماں کی ذمہ داری ہے کہ میں افطاری کا سامان تمہارے لیے میں دمساری جاؤں گی، بھیک مانگوں گی اور تمہارے لیے کچھ لے کے آؤں گی، تم کو خالی پیٹ نہیں رہنے دیں. بیٹا تم روزہ تو رکھ دو. تو ہم سب نے تھوڑی تھوڑی بسکٹ چائے پی کر روزہ رکھ لیا، اور میں 3 بجے آ گئی ہوں، مولانا 5 بج گئے، مجھے کسی نے کچھ نہیں دی. میری بچیاں انتظار کہ اپنی آئے گی، یہ لائے گی، وہ لائے گی. بڑی مشکل سے سب نے روزہ، بسکٹ بھی اتنی نہیں تھی کہ سب کے پیٹ میں. دکان پہ جاتی ہوں کہتے گھر چلے جاؤ، دکان پہ نہیں آ رہا ہوں، دکان پہ عورتیں مانگنے نہیں آیا کرتی، اور گھر جاتی ہوں تو کہتے دکان پہ چلے جاؤ، وہ دکان سے دیتے ہیں. مولانا لوگوں نے مجھے بہت دوڑایا، اور گرمی بھی بہت ہے. 5 بجے تک میں گھر جا رہی ہوں، میرے پاس کچھ کیا وہ بتاؤں گی میری بچی. تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی صحت اور افطاری کیسے ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہو تو کھا رہے ہیں، پیسے سے لوگ نہیں کھاتے ہیں. کئی کروڑوں کا لوگ لیکوڈ پر ہے، ڈاکٹر ان کو کھانے سے منع کر دیا ہے. اللہ کھلاتے تو کھا. اللہ ہمارا عجیب حال ہے. مولانا شاہد جمیل صاحب نے بیان کیے 2 دن روتے پھر کیسے تھے ہماری زندگیاں چینج نہیں ہوئی. اللہ کچھ آپ کی بندش میں زندگیاں چینج کرتے ہیں. اللہ نیتوں کو درست کرتے ہیں. اللہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اور رسواڑی والے کوئی وظیفہ پڑھ لیں یا ہماری مائیں بہنیں کوئی وظیفے پڑھا دیں. میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم لوگ توبہ کر کے جنید جمشید کی طرح، سعید انور کی طرح، اسماعیل الحق کی طرح، محمد یوسف کی طرح، ہاشم حمزہ کی طرح یہ دنیا کے اشتار لوگ توبہ کر گئے، ہم جیسے چھوٹے لوگ بھی توبہ کر گئے. کئی ہیروئن نے توبہ کر دی، ان کو اس لائف میں مزہ نہیں آئی. کہتے ہمارے پاس سب تھا، سکون نہیں تھا. اللہ کو ناراض کرنے والے کو سکون کبھی بھی نہیں ملتا. اللہ ہمیں بھی سمجھا دے. اللہ بے شک آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں، آپ کو ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمیں 100% آپ کی ضرورت ہے. اللہ 100% ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں بھی نبی کا دیوانہ بنا دے، درود شریف پڑھنے والا بنا دے. ہمیں بھی مہینے کے 3 سالانہ چیتا بار بار 4 مہینے لگانے والا بنا دے، گشت میں ملاقاتوں میں جانے والا بنا دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر ہے دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا اللہ مولا کریم آقا، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، میرے رب بہت بڑے گنہگار ہیں. ہم کوئی چھوٹے موٹے گنہگار تھوڑی نہ ہیں. ہم نے بہت گناہ کیے، بڑے بڑے پاپ کیے، بڑا بڑا جرم کیا ہے. سر کے بال سے پیٹ کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ رمضان میں نے بہت کچھ ارادے کیے تھے، کیے تھے. رمضان ایسا گزاریں گے، اس رمضان کو تو وصول کر لیں گے، اتنی عبادت کریں گے، رات جاگ جاگ کے گزاریں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے کہ اللہ رمضان کی اس کو غفلت کرے. ہم آپ کو بنا نہ سکے، ہم آپ کو راضی نہ کر سکے، آپ سے صلح نہ کر سکے. ہمیں سمجھا دیں رمضان کیا گزرے گا، ایک دن ہم بھی گزر گئے. اللہ جو رمضان کے دن باقی ہے آپ کے عاشقوں جیسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. اللہ بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. افطاری میں بھی ہمارے دسترخوان بھرے ہوتے، سحری میں بھی بھرے ہوتے.
ایک وقت کی چائے آپ آگے پیچھے نہیں کرتے اللہ اللہ ہم زندگیاں چینج نہیں کرتے اللہ، ورنہ آپ کو بہت نواز رہے ہیں، آپ کو بہت دے رہے ہیں اللہ کہ ہمارے پیارے پیارے نوجوان ان کو سمجھا دیجیے کہ یہ چیز مر جائے گی، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، یہ دوست لوگ بھی سب مر جائیں گے، ہم مرنے والے لوگ ہیں، ہم رہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بائک یہ موبائل یہ کار یہ دوستوں کی کمپنیاں یہ نامحرم ہے یہ سب چلی جائے گی اللہ، آپ کے پاس اپنا ہے آپ سے ملا ہے اللہ۔ مجھے تو اس عورت کی بات یاد آتی ہے جس عورت نے مفتی صاحب کو فون کیا تھا کہ مفتی صاحب میں شمالیہ کی رہنے والی ہوں، غریب عورت ہوں، اگر سحری اور افطاری میں مجھے پانی کے علاوہ کچھ نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب خاموش ہو، اس نے کہا مفتی صاحب میرے مسئلے کا جواب دو۔ مفتی صاحب ماما میں کے کونے سے آنسو پوچھتے تھے، اپنے بارے میں سوچنے لگے اللہ اتنی نعمتیں کھلا رہا ہے پھر بھی اسی سے کافی ہے، پھر بھی دوستوں کے نشے میں زندگیاں چینج نہیں کر رہے، نبی کے دیوانے نہیں بن رہے، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے طریقے اور صحابہ کے طریقے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، ہیرو اور کرکٹر سمجھ میں آ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ مستورہ وہ تو بیچاری دکھ گئی 5 بجے پریشان ہے، کہتی ہے مولانا مجھے کسی نے کچھ نہیں کیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ ایسے کتنے لوگوں کو جن کے گھر میں نہ سحری نہ افطاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھا کہ خلاصہ یہ سارے بچے تو تیار ہیں عید کی نماز کے لیے اب جانے والے ہیں، ایک بچہ ہے اس کے صحیح کپڑے نہیں ہیں، وہ تیار نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ 3 بچہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ رونے جیسا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، تسلی دی اور اس کو کہا کہ فکر نہ کر، آج سے محمد رسول اللہ تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں۔ عیدگاہ میں نہیں گئے، پہلے گھر آئے، اما عائشہ سے کہا خلاصہ ہے کہ اس کو لے لاؤ بلاؤ، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، پھر اس کو لے کر عیدگاہ میں۔ اللہ اکبر، آج کون سے یتیموں کے لیے رو رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس حالت میں عید کرتے ہیں کہ ان کے ابو قبر میں ہوتے ہیں اور ان کی عمر 5-6 سال ہوتی ہے، کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، کتنے ایسے جن کے ماں باپ چلے گئے، چاہے بڑی عمر میں گئے ہو لیکن ماں باپ کو کوئی نہیں بھول سکتا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دادا تیار ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، پوتا پوچھتا بھی ہے دادا کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شیرخرما بنا ہے، سموسے بنے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دادی اس کو ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تیرے دادا کو ان کی امی آ ماں باپ کو تو بھول سکتے، اللہ اس بچوں میں بھی تو کیسے ہو گئے، کسی کی امی چلے کسی کی ابو چلے، افطاری کے دسترخوان پر ایک مائی تو تھی جو کہتی تھی یہ بھی کھا لے یہ بھی کھا لے یہ بھی، ماں کے بعد کوئی کہتا ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ابو کے ہاتھ میں جو 10 روپے میں عیدی میں مزہ تھی نا وہ آج زمین بیچ کے 10 لاکھ میں گر گئی، وہ 10 روپے میں نہیں لگتا تھا بادشاہ ہو گئے۔ اللہ جن کے جو ایمان والے چلے گئے کی قبر کو دور سفر دے، جو ایمان والے موجود ہے سب کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعت سے بچا دے، اللہ پورے عالم والوں کو ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے سے ایمان عطا فرما۔ اللہ نسواڑی میں اتنا بڑا طبقہ آ گیا ہے، اتنی مستورات آ گئی، اللہ سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما، بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، نسواڑی کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، اے اللہ یہاں والوں کو آپ کی دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، سب کو اللہ والوں کا بھی دیوانہ بنا، عاشق رسول بنا، سنتوں پر جینے والا، سنتوں پر مرنے والا بنا، درود شریف کا اہتمام کرنے والا بنا، گشتوں میں اور ملاقاتوں میں جانے کی اور آپ کے دین کی محنت کو دل لگا کے کرنے کی اللہ ہمیں اور تمام مشکلات کو توفیق عطا فرما۔ اللہ مشکلات کے آج کی طول دراز سے آئی ہے، اتنا بڑا مجمع آپ کو لینے کے گیا ہے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گیا ہے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گیا ہے، اللہ ہمیں احتکام کی توفیق دے دیجیے، اللہ احتکام کی توفیق دے دیجیے، تھوڑی سی ہمت دے دیجیے، اللہ ہمیں سمجھائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا آخری موقع ہو، کیا پتہ دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہر سال اعتکاف کرتے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے والے سال تو 20 دن کا اعتکاف کیا اور ہم گنہگار ہو کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، کیا تو اللہ کے نبی سے زیادہ بیزی ہے کہ تیرے پاس وقت نہیں؟ ایسا بیزی پر تیرا کیا کام کا اور اسی طرح مشغولی کیا کام کی؟ اللہ ایک
ہمت دیتی ہے کہ دسواڑی کا ایک بڑا ہفتہ ہے کہ آپ کو بیٹھے اور اپنی آخرت کو بنائے. اللہ ہمارے بیٹے میں جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ اس بیان کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو, کوششیں کی ہو, یا اللہ ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت سے لوگ یا بہت سی مذکورات بیت ہونا چاہتی ہے, ان سے گزارش ہے کہ ابھی 700 مرتبہ اللہ اللہ, 700 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم, 100 مرتبہ استغفر اللہ, 7 تسبیح, صرف 7 تسبیح اللہ 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 پڑھی جائے. 7 تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں ہے, گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوں, اس کیفیت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. فرمایا درود شریف زیادہ پڑھو, گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے, اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں. اور ایک تسبیح استغفار کی, وہ یہ 1500 مرتبہ پڑھے, پہلے اللہ پھر نبی پھر معافی. اللہ اللہ کی 7 تسبیح, صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 تسبیح اور استغفر اللہ کی 1 تسبیح. اور ہر وقت اس بات کو دھیان رکھیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد کبھی کوئی موقع ہاتھ میں لگا تو اس وقت انشاءاللہ مجلس کے بعد بیت کی مجلس بھی کریں گے. اس وقت جو مسئلات کو, جو حضرات کو بیت ہونا چاہیے, ہونا چاہتے ہیں, انشاءاللہ ان کو بیت بھی کریں گے. ابھی روزانہ آن لائن دعا بھی ہو رہی ہے, افطاری کے وقت بھی دعا ہوتی ہے, سحری کے وقت بھی دعا ہوتی ہے, رات میں بیان بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی کو میں لنک بھیجوں گا, تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ پہ بھیجیں گے, تو آپ لوگ بھی سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ ہمارے بیچ میں جمع ہونے کو قبول فرمائے, ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور کریں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے.